میرے لیے اللہ کافی ہے۔ سبحان اللہ۔ آج کا یہ موضوع عقائد کے لحاظ سے بڑا اہم موضوع ہے۔ نہایت توجہ کے ساتھ اس گفتگو کو سماعت کریں۔ یقیناً بہت سی الجھنوں کا حل اس ایک موضوع سے آپ کو ملے گا۔ خالق کائنات جل جلالہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں متعدد مقامات پر یہ الفاظ ذکر کیے، حسبنا اللہ، ہمیں اللہ کافی ہے، حسبی اللہ، مجھے اللہ کافی ہے، الیس اللہ بکاف عبدا، کیا رب ذوالجلال اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ اس طرح کے الفاظ قرآن مجید فرقان حمید میں متعدد مقامات پر موجود ہیں۔ ان الفاظ سے آج کچھ لوگوں نے یہ وہم اور یہ نظریہ پیش کیا کہ جب اللہ اپنے بندے کو کافی ہے تو پھر اسے کسی نبی کے پاس جانے یا کسی ولی کے پاس جانے کی ضرورت کیا ہے؟ اسے کسی مزار پہ جا کر اور صاحب مزار سے اپنی مشکلات حل کروانے کی ضرورت کیا ہے؟ جب اللہ کافی ہے تو پھر کسی اور سے مدد مانگنے کی اور کسی اور سے اپنی مشکلات کو حل کروانے کی کیا ضرورت ہے؟ الیس اللہ بکاف عبدا، یہ آیات پڑھ پڑھ کے آج اہل سنت و جماعت میں یہ فتوے لگائے جا رہے ہیں کہ یا رسول اللہ المدد، یا غوث اعظم المدد، یا علی المدد، یہ الفاظ اتنا بڑا، وہ لوگ کہتے ہیں اس میں شرک ہے کہ معاذ اللہ ابو جہل نے بھی اتنا بڑا شرک نہیں کیا ہوگا جتنا ان الفاظ میں شرک موجود ہے۔ میں قرآن مجید فرقان حمید کی چند آیات آج کے موضوع کے لحاظ سے، ویسے موضوع بڑا طویل ہے لیکن چند آیات آپ کے سامنے رکھوں گا کہ قرآن مجید فرقان حمید میں جہاں یہ لفظ استعمال ہوا حسبنا اللہ یا حسبی اللہ، ان آیات کا اگر سیاق و سباق دیکھیں کہ یہ بات کن لوگوں کی ہو رہی ہے اور کن کے مقابلے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ہمیں اللہ کافی ہے، کن سے گفتگو کرتے ہوئے یہ لفظ بولے گئے، تو بات روز روشن کی طرح واضح ہوگی کہ اہل سنت و جماعت آج بھی اللہ کے فضل سے اس عقیدے پر قائم ہے جو خالق کائنات جل جلالہ نے اپنے محبوب کے ذریعے محبوب کے غلاموں کو عطا فرمایا۔ ان الفاظ کا قرآن مجید فرقان حمید میں جہاں یہ الفاظ ذکر ہوئے وہاں ہرگز یہ مطلب نہیں کہ کسی مومن نے کہا ہو کہ مجھے اللہ کافی ہے لہٰذا مجھے نبی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، مجھے اللہ کافی ہے لہٰذا مجھے کسی اللہ کے ولی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں۔ ہرگز کی آیات کا یہ مطلب نہیں، بلکہ مطلب یہ ہے کہ ہمیں اللہ کے مقابلے میں نہ لات کی ضرورت ہے، نہ منات کی ضرورت ہے، نہ عزا جو مشرکوں کے بتوں کے نام ہیں، ہمیں ان کی حاجت نہیں، ہمارے لیے ہمارا رب کافی ہے۔ سبحان اللہ۔ اس سلسلہ میں
قرآن مجید فرقان حمید کی پہلی آیت سورہ آل عمران میں پارہ نمبر 4 آیت نمبر 173 ہے۔ خالق کائنات جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، وہ لوگ کہ جنہوں نے لوگوں سے کہا کہ یعنی لوگوں سے مراد یہاں جن سے کہا گیا وہ صحابہ کرام علیہم رضوان ہے، اور بات جنگ بدر کی تیاری کی ہے کہ جس وقت صحابہ کرام علیہم رضوان جنگ بدر کی تیاری کر رہے تھے تو اس وقت ابو سفیان نے نعیم بن اشجعی کو بھیجا کہ جاؤ تم مدینہ شریف میں اور جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے یہ کہو کہ کافروں نے کفار مکہ نے بڑی تیاری کی ہوئی ہے تمہارے خلاف، لہذا تمہاری تعداد بڑی تھوڑی ہے۔ یہ باقاعدہ ابو سفیان نے ڈیوٹی لگائی کہ ہر بندے کے پاس جا کے تم نے اسے ڈرانا ہے کہ ان کی بڑی تیاری ہے، لہذا میدان بدر میں جنگ کے لیے نہ نکلنا۔ تو جس وقت وہ نعیم بن مسعود اشجعی جو ہے وہ مدینہ شریف میں آیا اور آگے اس میں صحابہ اس سے ڈرایا کہ انہوں نے بڑا جتھا تیار کیا ہوا ہے، بہت بڑا لشکر کفار مکہ نے تمہارے مقابلے میں تیار کیا ہوا ہے، فاخشوہم، ان سے ڈر جاؤ۔ جس وقت آپ کے ڈرایا تو اللہ فرماتا ہے میرے محبوب کے غلام ڈرے نہیں، فزادہم ایمانا، سبحان اللہ، ان کے ایمان میں مزید ترقی آ گئی، فزادہم ایمانا، ایمان مزید بڑھ گیا۔ وہ سوچ میں نہیں پڑ گئے کہ اب اتنی تیاری ہے تو کیا بنے گا، نہیں، فزادہم ایمانا، تیاری میں مزید ان کی سختی آئی، ایمان میں ترقی ہوئی، ایمان مزید بڑھا، اور انہوں نے جس سے بھی آگے نعیم بن مسعود اشجعی نے یہ کہا کہ کفار مکہ کی تیاری بڑی ہے، ڈر جاؤ ان سے، تو میرے نبی کے ہر غلام نے کہا حسبنا اللہ، سبحان اللہ، ہمیں ان کا کوئی خطرہ نہیں، ہمارے لیے اللہ کافی ہے، حسبنا اللہ، ہمارے لیے اللہ کافی ہے، وَنِعْمَ الْوَكِيلُ، اور وہ بڑا اچھا کارساز ہے، ہمارے لیے اللہ کافی ہے۔ اب یہاں صحابہ اکرام علیہم رضوان نے جس وقت یہ نعرہ لگایا حسبنا اللہ، ہمیں اللہ کافی ہے، تو آگے کن کے مقابلے میں یہ نعرہ لگایا جا رہا تھا؟ یہ نہیں کہ صحابہ اکرام علیہم رضوان کو کوئی یہ مشورہ دے رہا ہو کہ اگر تم پہ اتنی بڑی مشکل آ گئی ہے تو فلاں جگہ پہ ایک اللہ کے ولی کا دربار ہے، جاؤ وہاں اپنی مشکل حل کر لو، تو آگے سے صحابی نے کہا میں کیوں جاؤں، میرے لیے اللہ کافی ہے۔ اسی صحابی نے اس سوال کے جواب میں یہ لفظ نہیں بولے، بلکہ جس وقت ڈرایا جا رہا تھا انہیں کفار مکہ سے کہ ڈر جاؤ، ان کی تیاری بڑی ہے، تم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تو اللہ فرماتا ہے میرے نبی کے غلام ڈرے نہیں، انہوں نے کہا حسبنا اللہ، ہمیں اللہ کافی ہے، حسبنا اللہ، ہمیں اللہ کافی ہے۔ اب جس نے یہ کہا کہ مجھے اللہ کافی ہے، اس کا نظریہ یہ نہیں تھا کہ وہ جا کے اپنے دوستوں سے کہتا، وہ صحابی دوسرے صحابہ سے کہتا کہ تم بھلا میدان بدر میں نہ بھی جاؤ، مجھے تمہاری کوئی پرواہ نہیں، میں اکیلا چلا جاؤں گا، اس لیے کہ مجھے اللہ کافی ہے۔ جس نے یہ نعرہ لگایا حسبنا اللہ، ہمیں اللہ کافی ہے، ساتھ ان کا نعرہ یہ بھی تھا اے صدیق اکبر آپ بھی چلے، آپ کا جانا بھی ضروری ہے، ساتھ نعرہ یہ تھا ہمیں اللہ کافی ہے، ساتھ یہ بھی تھا عمر آپ بھی چلے، آپ کا جانا بھی ضروری ہے، ساتھ نعرہ یہ تھا حسبنا اللہ، ہمیں اللہ کافی ہے، لیکن تیاری میں یہ بھی کہہ رہے تھے اے عثمان و علی آپ بھی چلو، آپ کا جانا بھی ضروری ہے۔ اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے اپنے غلاموں کو یہ نعرہ دیا تھا حسبنا اللہ والا،
وہ بھی مدینہ شریف میں مسجد نبوی میں مہاجرین کو بلا کے انصار کو بلا کے میٹنگ کر رہے تھے اور مشورہ کر رہے تھے. کیا میرے نبی کو نہیں پتا کہ جب اللہ کافی ہے تو پھر صحابہ کو ساتھ لے جانے کی ضرورت کیا ہے؟ اگرچہ ہمارا یہ عقیدہ ہے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام میدان بدر میں ایک صحابی کو بھی ساتھ لے کے نہ جاتے. رب ذوالجلال محبوب کو کافی ہو جاتا. کافر اپنے گھروں سے ہی نہ اٹھ پاتے, میدان بدر میں پہنچتے ہی نہ. وہ رب جب چھوٹے چھوٹے پرندوں سے اپنے گھر کی حفاظت کروانا جانتا ہے, وہ رب اپنے محبوب کی حفاظت کرنا بھی جانتا ہے. لیکن یہ محبوب رب ذوالجلال کی یہ عادت کریمہ ہے, اس کا انداز ہے. کبھی بغیر واسطے کے اپنے دشمنوں کو کافی ہو جاتا ہے اور کبھی اپنے بندوں کو مقابلے میں کھڑا کر کے کافی ہو جاتا ہے. یہ رب ذوالجلال کا انداز ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بھی صحابہ کو تیار کر رہے تھے اور میٹنگ کر رہے تھے. کسی صحابی نے یہ نہیں کہا کہ محبوب جب آپ کہتے ہو حسبی اللہ, میرے لیے اللہ کافی ہے, تو پھر ہمیں ساتھ لے جانے کی ضرورت کیا ہے؟ صحابہ نے جو دین پڑھا ہوا تھا محبوب سے, صحابہ کا عقیدہ یہ تھا رب ذوالجلال کبھی بغیر واسطے کے اپنے دشمنوں کو کافی ہو جاتا ہے اور کبھی رب ذوالجلال اپنے بندوں کے ذریعے بندوں کے لیے کافی بن جاتا ہے. اب یہ آیت کریمہ اس میں واضح طور پر یہ پیغام جن کے مقابلے میں یہ نعرہ لگا وہ کفار مکہ, جس وقت ان کے مقابلے میں ڈرایا گیا صحابہ کو, تو صحابہ نے کہا ہمیں ان کے مقابلے میں نہ ڈراؤ, وہ آ رہے ہیں اپنے بتوں کی محبت میں اور ہم جا رہے ہیں اپنے رب کی محبت میں. اس لیے حسبنا اللہ, ہمارے لیے ہمارا رب کافی ہے.